سر سوال یہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں 5 افراد ہیں اور وہ ایک جانور لے آتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 5 لوگوں کی تو 5 قربانیاں ہو جائیں گی، باقی 2 حصوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک جانور 7 جس کے اندر حصے ہیں، اس میں 5 افراد جو ہیں وہ ان کی طرف سے واجب عطا ہو جائے اور بقیہ نفل کی نیت کر لی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہتر ہوگا، اور سب سے بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور امت کے ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے اگر حصے باقی ہوں۔ مثال کے طور پر گھر کے 4 افراد ہیں، گائے لے کر آ گئے، اب 3 حصے باقی بچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے ایک حصہ امت کے ایصال ثواب کے لیے اور ایک حصہ اپنے والدین یا مطلب کسی کے بھی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے، ایصال ثواب تو کثیر افراد کو کیا جا سکتا ہے، جس طرح ایک حصے کے اندر ساری امت کے ایصال ثواب کی آپ نیت کر لیں، لیکن جس وقت آپ پرٹیکولر کسی پرسن یعنی جو زندہ شخص ہے، اگر آپ اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو مکمل حصہ یعنی 7واں حصہ جو ہے یہ کمپلسری رکھنا ہوگا۔ اگر بکرا ہے تو اس کے اندر ایک حصہ، اور اگر گائے ہے تو اس میں مطلب 7واں حصہ جو ہے ایک فرد کے لیے متعین کرنا ضروری ہے۔ سر یہ جو 2 بچے ہوئے حصے ہیں ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، عقیقے کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں قربانی کے اندر جو بنیاد ہے نا وہ ہے تقرب، نیت عبادت۔ تعریف کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عبادت کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ قربانی کرنا۔ عقیقہ میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے اور قربانی کے اندر بھی عبادت کی نیت ہوتی ہے، لہذا اس نیت کے ساتھ قربانی کے اندر قربانی کی نیت اور عقیقے کی یہ دونوں نیتیں درست ہیں، کیونکہ عقیقہ بھی سنت ہے اور سنت یقیناً عبادت ہے۔ اچھا سر، اسی طریقے سے اگر گھر کے افراد 7 سے زیادہ ہوں تو کیا ایک بڑے جانور کی قربانی ٹھیک ہوگی؟ بڑے جانور کے اندر اگر 7 افراد سے زیادہ لوگ اگر شرکت کر لیتے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر اگر 8 افراد مل کر کے ایک گائے قربان کرتے ہیں تو بیسیکلی ہر حصے کے اندر 2 فرد شامل ہو گئے۔ وہ کیسے؟ بھائی دیکھیں 7 تو حصے 7 لوگوں کے، اب 8واں رہ گیا، وہ کس کے ساتھ شامل ہوگا؟ 8واں پہلے کے ساتھ ہوگا، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، یا 7ویں کے ساتھ؟ سب کے اندر احتمال پیدا ہو گیا، تو وہ سارے کے سارے حصے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ وجہ یہ کہ اب ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا، تو اس اعتبار سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ جو بہت سے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے جناب ایک بکرا ساری فیملی کی طرف سے یا ایک گائے ساری فیملی کی طرف سے، اور وہ افراد زیادہ ہوں مطلب ان کے حصوں سے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بکرا ایک فرد کی طرف سے اور گائے میکسیمم 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان